الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آن لائن کلاسز سیشن میں نئے لیکچر کے ساتھ نوید احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم سورہ مائدہ کی جو ہمارے سلیبس کی آیت نمبر 3 ہے، ایک اور دوسرا سورۃ النحل جو آیت نمبر 5 ترتیب کے اعتبار سے آ رہی ہے، یہ آج کے لیکچر میں ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آیت کا لغوی معنی اور ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ چنانچہ پہلے آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ لفظی ترجمہ یوں ہوگا، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور تمہیں نہ ابھارے نہ برانگیختہ کرے، شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی دشمنی، شنان دشمنی کو کہیں گے، قومن کسی قوم کی دشمنی، علا اس بات پر، اللہ تعدلو یہ کہ تم عدل نہ کرو، عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ یہ اس کا لغوی معنی ہوا، اور اصطلاحی معنی جو اس کا با محاورہ ترجمہ ہوگا وہ یوں ہوگا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسائے کہ تم عدل نہ کرو۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہوا۔ اسی طرح سے چونکہ اس آیت کا یعنی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 5 جو ہے اس کا مضمون ایک ہی طرح ہے، اس لیے ہم نے اس کو یکجا کر دیا ہے۔ تو آیت نمبر 5 قبل اس کے کہ ہم اس کی تشریح کی طرف آئیں، آیت نمبر 5 کا لغوی اور با محاورہ ترجمہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت ہے اور سلیبس میں آیت نمبر 5 ہے، اور آیت کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اس کا لغوی معنی کریں گے، ان کا معنی بے شک، اللہ یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل انصاف کا، عدل کا، انصاف کا، والاحسان اور احسان۔ با محاورہ ترجمہ یوں ہو جائے گا، اور یقیناً اللہ تعالی عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، یعنی اس کا عدل کا یعنی انصاف کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ با محاورہ ترجمہ ہوا، اور اب ہم اس ان آیات مبارکہ کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 3 سورہ مائدہ، ان دونوں آیات کے اندر ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عدل ہے۔ جس چیز کو ہم نے تشریح میں سمجھنا ہے وہ دو چیزیں ہیں، نمبر 1 عدل کس کو کہتے ہیں، اور نمبر 2 احسان کیا چیز ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں۔ اب سب سے پہلے ہم یہ جو عدل ہے اس کی ہم نے تعریف کرنی ہے کہ عدل کس کو کہتے ہیں۔ تو عدل کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا بدون افراط و تفریط کے، کسی بھی شخص کا بدون افراط اور تفریط کے اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے۔ کسی شخص کا کسی کے ساتھ بدون افراط و تفریط کے، اور اس کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جس کا وہ واقعی مستحق ہے، یہ عدل اور انصاف کی ترازو، یعنی عدل اور انصاف کے ترازو ایسی صحیح اور برابر ہونی چاہیے کہ عمیق سے عمیق محبت اور شدید سے شدید عداوت وہ اس کے دونوں پلوں میں سے کسی ایک پلے کو جھکنے نہ دے۔ اس کو عدل کہتے ہیں، یعنی گویا افراط اور تفریط سے بچنا، اور کسی کی محبت، شدید سے شدید محبت، عمیق سے عمیق محبت اور شدید سے شدید عداوت جو ہے وہ اس کے انصاف کے اور عدل کے ترازو کے دونوں پلوں میں سے کسی پلے کو جھکنے نہ پائے، اس کو بہترین عدل کے ساتھ اس کا
مظاہرہ وہ کرے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ یہ عدل کی تعریف ہے۔ اور پھر ہم آگے بڑھیں تو سورۃ النحل کی جو آیہ مبارکہ ہے، بلکہ تھوڑا سا ہم اس کا وہ کریں گے سورہ مائدہ کی اس آیت کا، تو ارشاد یوں ہوا، مطلب یہ ہوا اور اس کی تشریح یہ ہوئی، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کسی شخص کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، اور آپ کے ارد گرد بیٹھنے اور اٹھنے والے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی شخص کے ساتھ آپ کا جو معاملہ ہونا چاہیے وہ عدل کے ساتھ ہو۔ اور بسا اوقات کہیں پہ دشمنی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ دوستی ہو جاتی ہے، جہاں پہ دشمنی ہو وہاں پہ انسان اس کو نقصان پہنچانے کے در پہ آ جاتا ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اور جہاں پہ محبت ہو تو اس محبت کے آڑ میں انسان ان لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے اور جبلت ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے انسان کو اس کی جبلت اور فطرت کو اپنے حکموں کے تابع کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا، اور اس بات کو واضح کر دیا کہ تمہاری کسی کے ساتھ شدید محبت ہی کیوں نہ ہو اور تمہاری کسی کے ساتھ شدید نفرت ہی کیوں نہ ہو، لیکن کسی کی محبت تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے اور کسی کی نفرت وہ تمہیں عدل کرنے سے نہ روکے۔ کسی کے ساتھ دشمنی ہے، اس کے باوجود تم نے عدل کرنا ہے، کسی کے ساتھ محبت ہے، اس کے باوجود تم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ عدل کا معاملہ کرنا ہے۔ جب ذاتی دشمنی اور محبت کو بالائے طاق رکھ کر کے جو معاملہ کرنا ہے وہ انصاف والا معاملہ کرنا ہے، وہ عدل والا معاملہ کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا مطلب ہے۔ اب ہم سورہ نحل کی آیت کی طرف آتے ہیں، اور اس سورہ نحل کے اندر جو ہے وہ اس چیز کو بھی بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو عدل کا حکم دیتا ہے۔ یہ سورۃ النحل جو ہے اور اس کی جو یہ آیہ مبارکہ ہے، یہ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے نا، تبیانا لکل شیء، یہ قرآن ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ فرمایا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت اکیلی صرف یہی آیت ہوتی اور اگر کوئی دوسری آیت مبارکہ بھی نازل نہ ہوتی تو اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی تبیانا لکل شیء، اس کے لیے ایک اکیلی یہی آیت مبارکہ کافی تھی کہ یہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، ہر چیز کو واضح کرنے والی ہے۔ اور اس کے بارے میں بعض اہل علم نے یہ بھی کہا، اور جیسے کہ ذکر بھی ہوا کہ جو قرآن مجید کی تمام چیزوں کو تبیانا لکل شیء، یعنی اس کو اس آیہ مبارکہ کے اندر واضح کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ خلیفہ راشد سیدنا جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اپنے دور حکومت میں جو ہے وہ اس آیہ مبارکہ کو آپ نے خطبے کے آخر میں، ہر جمعے کے خطبے کے آخر میں آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر شامل کیا، اور اس اعتبار سے گویا یہ ایک اسوہ حسنہ چلا دیا کہ آج ہر خطیب جب خطبہ پڑھتا ہے تو وہ اس خطبے کے اندر اس آیہ مبارکہ کو ضرور تلاوت کرتا ہے، اور یہ اس لیے کہ یہ جامع اور مانع ترین جو ہے وہ سورہ نحل کی یہ آیہ مبارکہ ہے، اور یہ وہ آیہ ہے کہ جو اپنے اندر جو ہے وہ بہت ساری وسعت رکھتی ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر آتی ہیں۔ چنانچہ عدل کا حکم بھی اس کے اندر دیا گیا، نمبر 1، اور نمبر 2 احسان کا حکم دیا گیا۔ اب عدل کا جو حکم ہوا اس کے بارے میں جو ہم نے باتیں پہلے ذکر کی ہیں وہ تو ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اب دوسری چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے وہ احسان ہے، اور احسان کا کیا معنی ہے انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ اگلے لیکچر کے اندر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔